اسرائیلی فورسز کی حراست میں فلوٹیلا ارکان پر شدید جسمانی اور نفسیاتی تشدد کیا گیا۔ وکلاء نے درجنوں افراد میں پسلیاں ٹوٹنے اور سانس لینے میں دشواری جیسی علامات دیکھیں۔ امریکہ میں مقیم فلسطینیوں کی تنظیم عدالہ فلوٹیلا ارکان پر تشدد کی تفصیل سامنے لے آئی۔ عدالہ کے رضاکار وکلاء نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے سینکڑوں فلوٹیلا شرکاء کو قانونی مشاورت فراہم کی۔ شدید پابندیوں کے باعث وکلاء تمام زیر حراست افراد سے ملاقات نہ کر سکے۔ سمندر میں گرفتاری کے وقت فلوٹیلا اراکین پر ٹیزر گنز اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا گیا۔ متعدد خواتین شرکاء کے حجاب اسرائیلی اہلکاروں نے زبردستی اتار دیے۔ زیر حراست افراد کو کل ملک بدری سے قبل ایک ٹریبیونل کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی وزیر بن گویر نے بدسلوکی کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ گرفتار امدادی کارکن گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے ہیں، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، پیشانیاں زمین پر لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ عیدی سمیت مختلف ممالک کے سینکڑوں امدادی کارکن غیر قانونی اسرائیلی حراست میں ہیں۔ فریڈم فلوٹیلا کے گرفتار کارکنوں سے بدسلوکی کی ویڈیو پر اسرائیل کے خلاف دنیا بھر سے مذمت۔ اسرائیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ کینیڈا، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈز، بیلجیم، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں اسرائیلی سفیر کی طلبی۔ جرمنی، برطانیہ، اسپین، پولینڈ، یونان، آئرلینڈ، جنوبی کوریا، قطر اور ترکی کی جانب سے بھی اسرائیل کی مذمت۔ برطانوی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر نے کہا ہے کہ اسرائیلی رویہ انسانی احترام اور وقار کے بنیادی معیار کی خلاف ورزی ہے۔ یورپی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کیلس نے کہا، غزہ جانے والے امدادی کارکنوں کو ہتھکڑیاں لگا کر زمین پر بٹھانا توہین آمیز ہے۔ امریکی سینیٹر وین ہالن نے کہا کہ اسرائیلی وزیر کا کیمروں کے سامنے یہ سلوک ہے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بند دروازوں کے پیچھے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ امریکی سینیٹر مرکلے نے بن گویر کا سلوک گھناؤنا اور غیر انسانی قرار دیا۔ ایران سے ممکنہ ڈیل تجاویز پر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے بتایا کہ ثالث اظہار ارادے کے خط پر کام کر رہے ہیں، جس پر امریکہ اور ایران دستخط کریں گے، جس کے بعد 30 دن کے مذاکرات شروع ہوں گے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور آبنائے ہرموز کھولنے پر بات ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ سے بات کر کے اسرائیلی وزیر اعظم آگ بگولا ہو گئے تھے۔ گفتگو منگل کی رات ہوئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم دفتر اور وائٹ ہاؤس کا رپورٹ پر تبصرے سے گریز۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے درست جواب حاصل کرنے کے لیے کچھ دن انتظار کرنے کو تیار ہیں۔ جن ایرانیوں سے رابطہ ہے وہ معقول ہیں۔ ایران کو ایک موقع دیں گے۔ انہیں ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں۔ اب صرف سوال یہ باقی ہے، کیا ہم اسے مکمل انجام تک پہنچائیں گے یا ایران معاہدے پر دستخط کرے گا؟ ایران کے معاملے پر اسرائیل اور امریکہ میں اتفاق ہے۔ وہ جو کہیں گے اسرائیلی وزیر اعظم وہی کریں گے۔ ایران نئی امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان۔ کہا، پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایران میں موجود ہیں۔ ایران کے 14 نکات کی بنیاد پر امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا، ایران سے امریکی پابندیاں ہٹانا ہوں گی، ایرانی جہازوں کے خلاف بحری قزاقی ختم کرنا ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک ہفتے میں دوسری بار ایران کا دورہ۔ ایران کی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مذاکرات اور افہام و تفہیم کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی صدر کا علاقائی استحکام اور تعاون کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا ہے کہ پاک چین اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری خطے میں امن و استحکام ترقی کا اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان کی خود مختاری، سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کو سراہتے ہیں۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد۔ کہا، ٹیکنالوجی، زراعت، گرین انرجی، سیاحت اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان ایک چین کے اصول پر اپنے غیر متزلزل سفارتی موقف کا اعادہ کرتا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کی مدبرانہ قیادت کو بے حد قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہماری تصویراتی اشتراکی شراکت داری علاقائی استحکام عالمی تعاون کے لیے ایک مثبت قوت کے طور پر اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔
وزیر برائے وفاقی تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ECC میں بطور رکن شامل۔ وزیر اعظم نے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ارکان کی تعداد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ کہا امید ہے خالد مقبول صدیقی ECC میں بطور رکن فعال کردار ادا کریں گے، ملک و قوم کی ترقی میں بھرپور حصہ ڈالیں گے۔ پاکستان نے تقریباً 2 دہائیوں بعد سمندر میں تیل و گیس کی تلاش کا عمل دوبارہ شروع کر دیا۔ تیل و گیس کے لیے کمپنیز کے ساتھ پروڈکشن شیئرنگ معاہدے اور ایکسپلوریشن لائسنس کے اجرا کا سلسلہ مکمل۔ ابتدا میں $8 کروڑ 20 لاکھ جبکہ ڈرلنگ تک پیش رفت کی صورت میں مجموعی سرمایہ کاری تقریباً $1 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق ملکی و غیر ملکی کمپنیز کو تیل و گیس کی تلاش کے لیے انڈس اور مکران آف شور بیسنز میں بلاکس الاٹ کر دیے گئے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ سمندر میں تیل و گیس کی تلاش کے معاہدوں پر دستخط حکومت کی توانائی پالیسی میں تاریخی سنگ میل ہے۔ بجٹ مذاکرات کے لیے پاکستان میں موجود IMF مشن کا دورہ مکمل ہو گیا۔ IMF کے مطابق وفد نے معاشی صورتحال اور مالیاتی پالیسیز کا جائزہ لیا۔ بجٹ حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ بجٹ پر بات چیت آئندہ دنوں بھی جاری رہے گی۔ اسٹیٹ بینک نے افراط زر قابو میں رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستانی حکام نے مالی سال 2027 میں GDP کے 2% کے بنیادی اضافی ہدف کے عزم کو دہرایا ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF نے پیٹرولیم لیوی کے ہدف میں 18% اضافے کی سفارش کر دی۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں سال میں 2 بار بڑھانے کی شرط برقرار۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان۔ ٹریڈنگ کے دوران ہر انڈیکس 1.79% بڑھ گیا۔ ایک موقع پر انڈیکس 2950 پوائنٹس اضافے سے 1,67,782 پر دیکھا گیا۔ بانی PTI اور دیگر کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کا چالان اسلام آباد بینکنگ جرائم عدالت میں بھجوا دیا گیا۔ کیس کے چالان کی اسکروٹنی کا عمل رجسٹرار نے مکمل کر لیا۔ FIA کی جانب سے بانی PTI سمیت 5 سے زائد افراد کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ سترہ سالہ لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر والد کے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بیٹی کو خالہ سے بازیاب کرانے کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ لڑکی کو دارالامان سے فوری رہا کر کے مرضی کی جگہ رہنے کی اجازت۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ نے فیصلے میں کہا کہ خاندانی یا سماجی دباؤ کے ذریعے کسی کی آزادی سلب نہیں کی جا سکتی۔ خوف، دباؤ اور ذہنی اذیت کے ذریعے اطاعت کروانا درست نہیں۔ آزادی والدین، برادری یا سرداروں کی عطا کردہ رعایت نہیں، یہ آئینی اور عالمی انسانی حقوق کے تحت بنیادی حق ہے۔ لاہور ریجن میں تمام ڈبل سورس کنیکشن 1 ہفتے میں ہٹانے کی ہدایت۔ لیسکو حکام کا کہنا ہے ڈبل سورس کنیکشن جانی حادثے کا باعث بنتا ہے۔ مصطفی آباد میں ڈبل سورس کنیکشن سے لائن مین جانی حادثے کا شکار ہوا۔ 8 افسران اور اسٹاف کو معطل کر دیا گیا۔ اب آئندہ ڈبل سورس کنیکشن سے حادثہ ہوا تو ایکسین اور SDO نوکری سے جائے گا۔ صرف اسپتال، گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس کو خود مختار فیڈر پر ڈبل سورس کی اجازت ہے۔ فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں 6 گھنٹوں میں 6 مبینہ پولیس مقابلے، 3 ملزمان ہلاک، 3 گرفتار۔ پنجاب میں ایئر بیسز اور ہوائی اڈوں کو محفوظ بنانے کے لیے دفعہ 144 کے تحت پابندیاں نافذ۔ 30 روز کے لیے مذکورہ علاقوں میں کبوتر بازی، لیزر لائٹ کے استعمال اور آلائشیں اور گوشت پھینکنے پر پابندی عائد۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سرگرمیاں فلائٹ آپریشنز میں رکاوٹ اور فلائٹ سیفٹی کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ احکامات صوبے بھر میں قائم کمرشل ایئرپورٹس کی حدود میں بھی نافذ العمل ہوں گے۔ قیمت تو اس کی کوئی نہیں ہے، قیمت تو کوئی 2 کروڑ تو 2 ہم پھر نہ دیں۔ یہ سنت ابراہیمی کے لیے ہم نے پالا ہے اور الحمدللہ یہ قربانی پہ جائے گا۔ اور چمکتا سفید رنگ اور نرالی چال، ملتان کے بادشاہ کا وزن 40 من ہو گیا، اس کے ساتھی لاڈلے کا وزن 35 من تک پہنچ گیا۔ روزانہ دودھ مکھن بھی کھاتے ہیں۔ دونوں بیل برہمن نسل کے ہیں جو اپنے بھاری بھرکم وجود کے باعث مقبول ہیں۔ مظفر گڑھ میں شیرو اور ببرا نامی اونٹوں کی جوڑی کی دھوم۔ 20 من کے سلطان کا بھی بڑا نام
खूबसूरत जानवरों को देखने और सेल्फियां बनाने वाले भी बहुत हैं।